بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ صلوات على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرت محترم، خداوند عالم نے جتنی بھی مخلوقات کو خلق کیا ان میں سب سے زیادہ فضیلت انسان کو عطا کی، کیونکہ انسان کے پاس ایک ایسی خوبی ہے جو کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے عقل۔ اور انسان کے اندر ایک ایسی صلاحیت ہے جو کسی اور مخلوق کے اندر نہیں ہے، وہ ہے سیکھنے کی صلاحیت۔ باقی جتنے بھی مخلوق ہیں ان کو بھی ایک حد تک ہدایت کی ضرورت ہے، اور وہ جو ہدایت ہے وہ خداوند عالم نے ان کی جبلت میں ڈال دی ہے، ان کے انسٹنکٹ کے اندر ڈال دی گئی۔ جیسے شہد کی مکھی چھتا بناتی ہے تو خداوند عالم نے اس کی جبلت میں وہ چیز پہلے سے ڈال دی ہے۔ اب دنیا کی کہیں کی بھی مکھی ہو، اور کسی دور کی ہو، 5000 سال پہلے کی، 10,000 سال پہلے کی، اور آج کی 21ویں صدی کی بھی مکھی ہوگی، تو وہ اسی انداز سے اور اسی پیٹرن پر اسی سائز کے چھتے بنائے گی جو خدا نے اس کو سکھا دیا۔ اس کے اندر کوئی انوویشن، کوئی رینوویشن، کوئی ایڈوانسمنٹ، کوئی ٹیکنالوجی آپ کو نظر نہیں آئے گی، جبکہ انسان ایسا نہیں ہے۔ آج سے 10,000 سال پہلے کا انسان اور آج کا انسان، آج کے 5,000 سال پہلے کا انسان جس طرح کے مکان بناتا تھا، آج کا انسان ویسا نہیں بناتا۔ 2,000 سال پہلے کا انسان جس طرح کی سواری استعمال کرتا تھا، آج کا انسان نہیں کرتا۔ 1,000 سال پہلے کا انسان جس قسم کا ہتھیار اسلحہ استعمال کرتا تھا، آج کا انسان وہ نہیں کرتا۔ تو یہ انسان کی خوبی ہے۔ اس لیے انسان کو جس ہدایت کی ضرورت ہے وہ حیوان سے، دیگر مخلوقات سے مختلف۔ اس کا ایک ڈیمو خدا نے فرشتوں کے سامنے دکھایا۔ جب فرشتوں نے اعتراض کیا آدم علیہ السلام کی خلقت پر، تو خدا نے کیا کیا؟ وہ علم آدم الاسماء کلھا، خدا نے آدم علیہ السلام کو کچھ اسماء سکھا دیے، اور اس کے بعد خدا نے فرشتوں سے کہا اچھا بتاؤ، تم بتاؤ۔ اب آپ نے غور کیا کبھی اس کے اوپر کہ خدا نے سکھایا آدم کو، اور پوچھ رہا ہے کس سے؟ فرشتوں سے۔ تو فرشتوں کو پلٹ کے کہنا چاہیے تھا یا اللہ جس کو سکھایا تو نے اس سے پوچھ، ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اگر آپ کسی کلاس کو ایک لیکچر دیں اور وہ سوال دوسری کلاس سے پوچھ لیں تو ہمارے یہاں کے طالب علم تو جلوس نکال دیں گے احتجاجاً کہ یہ تو ہمیں پڑھا ہی نہیں، آپ نے پڑھایا کسی اور کو، پوچھ ہم سے رہا ہے۔ تو خدا نے ایسا کیا کہ پڑھایا آدم کو اور فرشتوں سے کہا اچھا تم بتاؤ۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو وہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا ہمیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں ایشو کیا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ فرشتوں نے یہ دیکھ لیا
کہ آدم علیہ السلام کو خداوند عالم نے کوئی چیز سکھائی اور وہ سیکھ گئے. یہ کوالٹی، یہ کیپیبلٹی آدم ہی کے اندر ہے، یہ فرشتوں کے اندر نہیں ہے. فرشتوں کو جو کچھ سکھانا تھا خدا نے اس کی جبلت میں ڈال دی اور وہ وہی جانتے ہیں، اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. اس کو سمجھانے کے لیے ایک سادہ سی مثال بعض اوقات بچوں کے لیے، طالب علموں کے لیے دیتے ہیں ہم، کہ دیکھیں ایک فون ہوتا ہے، وہ جو نوکیا والا فون ہوتا ہے نا، جو پہلے استعمال کرتے تھے، اب بھی استعمال کرتے ہیں بہت سے لوگ. احتیاطاً 2 رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، ایک سامنے رکھتے ہیں بہت سے لوگ. تو وہ جو فون ہوتا ہے اس کے سارے فیچرز جو ہے بلٹ ان ہیں اس کے اندر، اس میں آپ کو اضافہ نہیں کر سکتے. ایک ہے اسمارٹ فون، اس کی کیا بات ہے، اس کے اندر آپ ایک نیو ایپلیکیشن انسٹال کر دیں، ایک نیا کام شروع کر دیتا ہے. وہ ایک نئی ایپلیکیشن ہزاروں لاکھوں ہیں آج کل. تو بتایا آپ کو کیا کیا چیزیں نہیں آ گئی ہیں. اب تو بلڈ پریشر بتا رہا ہے، وہ پتہ نہیں اور کیا کیا بتا رہا ہے. اب کتنا ایکوریٹ ہے اس کو چھوڑ دیں آپ، لیکن کر بہت کچھ رہا ہے وہ. تو اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ ایک نئی ایپلیکیشن آ سکتی ہے، ایک نیا فنکشن آ سکتا ہے. اس کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہے. تو باقی تمام مخلوقات جو ہیں وہ اس نوکیا کے فون کی طرح ہیں. انسان جو ہے وہ اسمارٹ کریچر ہے. انسان وہ ہے جو اسمارٹ کریچر ہے. تو اسمارٹ فون کی حفاظت زیادہ ضروری ہے. اس کے چھننے کا امکان بھی زیادہ پایا جاتا ہے. اس پہ حملے بھی بہت ہوتے ہیں، وائرس آ جاتے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کے ڈیٹا کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں. بہت سارے مسائل اس کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو دیکھیں خدا نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ اس کو ایک ڈفرینٹ انداز کی ہدایت چاہیے اور کسی مخلوق کو نہیں چاہیے. اس ہدایت کے لیے مختلف لیولز ہیں. سب سے پہلے خدا نے انسان کو عقل دی جس سے وہ شناخت کرتا ہے صحیح چیز کیا ہے، غلط چیز کیا ہے. یہ بہت قیمتی ہے عقل. روایت میں اس کو پیغمبر باطنی کہا گیا ہے. عقل جو ہے وہ پیغمبر باطنی. بے شک وحی کی اہمیت عقل سے زیادہ ہے، وہی زیادہ اوتھینٹک سورس ہے عقل کے مقابلے میں، لیکن وحی کی شناخت کے لیے بھی عقل چاہیے. وحی کی شناخت کیسے کرتے ہیں آپ؟ نبوت کی شناخت کیسے کرتے ہیں آپ؟ توحید کی شناخت کیسے کرتے ہیں؟ عقل سے کرتے ہیں نا. تو عقل ہی تو بتاتی ہے کہ وحی کی اہمیت زیادہ ہے. تو عقل ضروری. تو خدا نے ایک تو انسان کے اندر صلاحیت دی، شناخت کی صلاحیت عقل کے ذریعے، اور اس کے بعد وحی کے ذریعے رہنمائی کی. انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، یعنی کچھ ہادیان برحق بھیجے. یہ سب ہدایت کا ایک نظام ہے. یہ سب ہدایت کا ایک نظام ہے. اس میں نبوت و رسالت بھی شامل ہے، اسی میں امامت بھی شامل ہے. نبی ہوں یا رسول ہوں یا امام ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ ہادی ہیں، ہدایت دینے والے ہیں. آسمانی کتابیں کیا ہیں؟ ہادی ہیں، ہدایت دینے والی ہیں. تو انسان کو اس طرح ہدایت دینے کا اہتمام خداوند عالم نے کیا ہے کہ انسان گمراہ نہ ہو، ادھر ادھر نہ بھٹک جائے. اور پے در پے یہ ہادیان برحق بھیجے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، خدا نے کہا ہم نے ہر قوم میں ہدایت دینے والا بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا، ہدایت دینے والا، بشیر نذیر، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، وارن کرنے والا کہ دیکھو آگے خطرہ ہے. ڈرانے والا یہ تو ہم اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں، ورنہ اصل میں ڈرانے والا نہیں ہے وہ وارن کرنے والا ہے. اب اتنی بارش ہو رہی ہے، جگہ جگہ پانی جمع ہے، آپ آگے جا رہے ہیں، کوئی شخص آپ کو اشارہ کرتا ادھر سے نا، ادھر مین ہول کھلا ہوا ہے، گٹر ہے، اشارہ کر دیتے ہیں بعض اوقات لوگ. کچھ عرصے پہلے تک جب حالات ذرا صحیح نہیں تھے تو لوگ دوسرے اشارے کرتے رہے، آگے نہیں جانا، فائرنگ ہو رہی ہے. اب اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو آگے خطرات ہیں، آگے کھڈا ہے، آگے گٹر کھلا ہوا ہے، آگے فائرنگ ہو رہی ہے، آگے اسٹوننگ ہو رہی ہے، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ برا بھلا کہتے ہیں. آپ تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پہلے ہمیں وارن کر دیا، پہلے بتا دیا، ورنہ ہم بے خبری میں شکار ہو جاتے.
تو انبیاء علیہ السلام یا ہادیان برحق جو آئے ہیں وہ وارن کرنے کے لیے آئے ہیں، بتانے کے لیے آئے ہیں، دیکھو آگے خطرہ ہے، دیکھو آگے قبر ہے، حشر ہے، صراط ہے، میزان ہے، مرصاد ہے، یہ سب مراحل ہیں نا، پہلے سے بتانے کے لیے آئے ہیں وہ، اس لیے ان کو کہا گیا وہ نذیر ہیں، نظارت کرنے والے۔ ہمارے پاس اردو میں الفاظ ذرا محدود ہیں تو ہم کہتے ہیں ڈرانے والے، ٹھیک ہے چلیں کوئی بات نہیں، ڈرانے والے بھی کہہ دیں آپ، لیکن ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ خطرات سے آگاہ کرنے والے۔ تو ان کو خداوند عالم نے ہادی بنا کر بھیجا، انبیاء علیہ السلام ہادی، ائمہ طاہرین ہادی۔ یہ میں نے بہت تیزی کے ساتھ اصل میں کچھ بنیادی کانسیپٹ سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں، جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اصل میں، کہ ائمہ طاہرین نے ظلم کے مقابلے میں، ناانصافی کے مقابلے میں جو حقوق ان کا چھین لیا گیا، غصب کر لیا گیا، اس کے مقابلے میں جس رد عمل کا مظاہرہ کیا، تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے، یعنی ائمہ علیہ السلام کا اسٹیٹس کیا ہے، ہمارے نزدیک کیا ہے، دوسرے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی۔ دیکھیں جو عام مسلمان ہیں وہ پیغمبر اکرم کے بعد جو خلفاء آئے وہ ان کو ایک ظاہری حکمران سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، ٹھیک ہے ان کے احترام کے قائل ہیں جو کچھ بھی ہے، لیکن ان کے نزدیک وہ ایک ظاہری ایک حکمران ہے، انہوں نے اس معاشرے میں ایک نظام کو چلایا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کسی کو بنا کر نہیں گئے تھے، انہوں نے امت نے مل کے بنا لیا۔ نہ وہ ان کے معصوم ہونے کے قائل ہیں، نہ وہ ان کے منسوس ہونے کے قائل ہیں، نہ ان کو وہ معصوم سمجھتے ہیں، نہ ان کو وہ منسوس یعنی خدا نے نہیں بنایا ان کو، نہ انہوں نے خود کبھی کلیم کیا کہ مجھے پیغمبر نے بنایا یا اللہ نے بنایا، انہوں نے خود کبھی کلیم کیا کہ مجھے حضور بنا کر گئے تھے، نہیں کلیم کیا انہوں نے۔ ہاں آج کل البتہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دیگ سے زیادہ چمچہ گرم ہوتا ہے، بعض اوقات کہتے ہیں نا، تو آج کل کچھ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں حضور ان کو بنانا چاہتے تھے، وہ آرگومنٹس دیتے ہیں، لیکن انہوں نے خود کبھی کلیم نہیں کیا کہ مجھے حضور بنا کر گئے، اور جس پوسٹ پہ جس سیٹ پر وہ آئے انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا میں تمہارا ہادی ہوں، انہوں نے بتایا میں تمہارا حکمران ہوں۔ ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی اللہ کے رسول اسٹیبلش کر کے گئے، اس کو رن کرنے کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹر چاہیے، اور میں وہ ایڈمنسٹریٹر ہوں جس کو تم ہی لوگوں نے بنایا۔ ان کی تقریریں پڑھیں، ان کے خطبات پڑھیں، جو انہوں نے خلافت لیتے ہی سب سے پہلا خطبہ دیا مختلف لوگوں نے، وہ پہلا خطبہ سب کا پڑھ لیں آپ، تو اس طرح کی باتیں ملیں گی آپ کو کہ بھئی تم لوگوں نے مجھے بنایا ہے، اگر میں صحیح ٹریک پر چلتا رہوں تو دیکھو میری اطاعت کرنا، اور اگر میں ڈی ٹریک ہو جاؤں تو میری اطاعت نہیں کرنا۔ نیچے سے کسی نے تلوار نکال کے کہا اگر تم ڈی ٹریک ہوئی تو اس سے صحیح کر دیں گے ہم تمہیں، جی ایسا بھی ہے۔ تو انہوں نے خود بھی کلیم نہیں کیا کہ ہم کوئی ہادی ہیں یا پیغمبر نے ہمیں بنایا ہے، یا میرے پاس کوئی تم سے زیادہ نالج ہے، زیادہ ایکسپرٹیز ہے، ایسی کوئی بات انہوں نے بھی نہیں کی اس زمانے میں۔ بلکہ اتنا تقدس تھا بھی نہیں جتنا آج کل پروٹوکول کہ ان کے نام کے ساتھ یہ لگے گا، ان کے نام کے ساتھ یہ لگے گا۔ آپ اس زمانے کے جملے پڑھیں، عبارتیں پڑھیں، تقریریں پڑھیں، ڈائلاگ پڑھیں، کسی کے نام کے ساتھ کچھ آگے پیچھے لگا ہوا ہے؟ نتھنگ، کچھ بھی نہیں لگا ہوا ہے۔ یہ سب فیشن بعد میں آیا کہ ان کے ساتھ یہ لگے گا، ان کے ساتھ یہ لگے گا۔ تو عام مسلمانوں کا تصور یہ ہے کہ وہ ایک عام حکمران کی طرح تھے، اور ظاہر ہے کہ ایک اسلامی ریاست کے سربراہ تھے، اس حوالے سے ذرا اور حضور کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، ساتھ رہے، حضور سے کسب فیض کیا، اس لیے ایک احترام ان کا ہونا چاہیے، بس دیٹس آل۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارا جو تصور امامت ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے مطابق امامت الہی منصب ہے، جس طرح نبوت الہی منصب ہے، رسالت الہی منصب ہے، اور چونکہ الہی منصب ہے اس لیے یہ منصب خدا عطا کرتا ہے، جس طرح نبوت خدا عطا کرتا ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو خدا نے بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، میں بناؤں گا، لوگ نہیں بنائیں گے۔
تو ہمارا تصور اس طرح کا ہے کہ وہ ہدایت کے اس سلسلے کی کڑی ہیں کہ جس میں 1,24,000 انبیاء آئے، نبوت کا سلسلہ جب ختم ہوا تو امامت ولایت کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ معصوم عن الخطا ہیں اور منصوص من اللہ ہیں، نص کے ذریعے ثابت ہوا، کیونکہ عصمت تو ثابت ہو نہیں سکتی کسی اور طریقے سے۔ عصمت تو جبھی ثابت ہوگی جب خدا کی طرف سے اعلان ہوگا، رسول کی طرف سے اعلان ہوگا، ہمیں کیا پتہ کون معصوم ہے۔ تو عصمت اور نص یہ دو بنیادی صفات۔ تو اسی اعتبار سے انبیاء علیہ السلام کی جو ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز ہیں وہی ائمہ طاہرین کی ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز ہیں۔ کچھ لوگوں نے شیعوں کو کافر ثابت کرنے کے لیے اس چیز کو اس طرح پیش کیا ہے کہ یہ لوگ ویسے اپنے زبان سے تو ختم نبوت کے قائل ہیں کہ حضور کا آخری نبی مانتے ہیں، لیکن اپنے ائمہ کو انبیاء کی طرح مانتے ہیں، یا ان کے برابر مانتے ہیں یا ان سے افضل مانتے ہیں۔ اچھا، ابھی ہمارا اصل موضوع یہ نہیں ہے، لیکن یہ اسی غلط فہمی کی بنا پر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امامت جو ہے شاید ایسی کوئی دنیاوی پوسٹ ہے۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ مکتب تشیع میں امامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو الہی ہدایت کا ایک نظام ہے، ہدایت بشری کا، یہ اسی کا تسلسل ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ تو وہ ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز جو انبیاء علیہ السلام کی ہیں وہی ائمہ علیہ السلام کی ہیں، سوائے ایک فرق کے۔ ایک چیز میں فرق ہے صرف، اور وہ ایک فرق یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے بعض، سب نہیں لیکن بعض وہ ہیں جو دین لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، کتاب لے کر آئے، جو کتاب اور شریعت لے کر آئے۔ ائمہ علیہ السلام کوئی نئی کتاب، نئی شریعت لے کر نہیں آئے، بلکہ وہی شریعت محمدی اور قرآن کریم کی تبلیغ کرتے رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ ائمہ علیہ السلام کوئی وحی کے لیے انکیپیبل ہے، نہیں، انکیپیبل نہیں ہے، بلکہ وحی مکمل ہو چکی، ختم ہو گئی، اس لیے اب نہیں آئے گی۔ ان دونوں میں فرق ہے، یہ نہ سمجھے کہ وہ وحی کو ریسیو کرنے کے لیے انکیپیبل ہے، نہیں، بلکہ وحی تمام ہو گئی چونکہ۔ اور اگر وحی کا مطلب یہ لیا جائے، ظاہر لفظ وحی کی بہت ساری تشریح ہے، اگر وحی کا مطلب یہ لیا جائے کہ خدا اپنے نمائندے سے رابطہ کرتا ہے تو خدا ائمہ علیہ السلام سے بھی رابطہ کرتا ہے، فرشتوں کے ذریعے بھی کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وحی جو نہیں آتی ہے ان کے پاس، وہ وحی تشریعی نہیں آتی، وحی تشریعی نہیں آتی، نہیں کوئی شریعت کا نیا حکم نہیں آتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ خدا رابطہ نہیں کرتا، خدا کے رابطے کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ ابھی آپ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سن رہے تھے، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح الامین جو نازل ہوتے ہیں، کہاں نازل ہوتے ہیں؟ ہر سال نازل ہوتے ہیں، ہر سال شب قدر مناتے ہیں نا آپ، یہ ایک ہی دفعہ منائی آپ نے، ہر سال شب قدر آتی تو ہر سال فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو کہاں نازل ہوتے ہیں؟ تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، امر لے کے نازل ہوتے ہیں، امر یعنی آرڈر۔ تو آرڈر جو لے کر آتے ہیں، کہاں لے کر آتے ہیں آرڈر؟ کس کے پاس لے کر آتے ہیں؟ کوئی تو صاحب الامر ہے جس کے پاس امر لے کر آتے ہیں، کوئی صاحب الامر ہے نا جس کے پاس امر لے کر آتے ہیں۔ تو اس کو ہم وہ وحی نہیں کہتے، وحی تشریعی، کہ شریعت کا کوئی نیا حکم نہیں آئے گا، جس چیز کو اللہ کے رسول نے حلال کر دیا وہ قیامت تک حلال ہے، اور جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام ہے۔ تو ان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ ہادیان برحق ہیں۔ اب ان کا جو پرائمری کام ہے وہ ہے امت کی ہدایت، جو ان کا پرائمری ٹاسک ہے، رسپانسبلٹی ہے خدا کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ امت کی ہدایت۔ اب ہدایت کے معاملے میں
یہ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو خدا کی طرف سے ان کے اوپر فرائض منصبی، ہدایت کے کام سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ہدایت کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، ہدایت کی اسٹریٹجی مختلف ہو سکتی ہے، ہدایت کی اسٹریٹجی مختلف ہو سکتی ہے۔ اصل میں ہدایت، یا آپ اس کو عام زبان میں کہتے ہیں تبلیغ، یا آپ کہتے ہیں دعوت، یہ سارے الفاظ قرآن میں بھی آئے ہیں، دعوت، تبلیغ، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے۔ تو ان کا کام کیا ہے؟ دعوت دینا۔ ان کا کام کیا ہے؟ تبلیغ، کہ جو کچھ نازل ہوا اس کو پہنچا دیجیے، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو ہدایت دینا، تبلیغ کرنا، پیغام الہی پہنچانا، یہ بنیادی کام ہے۔ اس کے لیے بھی وہ ایک اسٹریٹجی ڈیزائن کرتے ہیں۔ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کس معاشرے کی کیفیت کیا ہے۔ آج آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ زیادہ تر اخلاقی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو بچ گئی ہیں، جو خود کرسچینٹی کے پاس ہیں اس وقت، وہ زیادہ تر اخلاقی نوعیت کی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم کے اندر اخلاقی خرابی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فوکس کس پر کیا؟ اخلاقیات پہ کیا۔ کسی نبی کا مثلا حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں، انہوں نے اپنی امت سے کہا کم نہ تولو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ انہوں نے دیکھا ان کے معاشرے کے اندر یہ والا کرپشن ہے، لوگ بےمانی کر رہے ہیں، کم تول رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں۔ تو تبلیغ کی بھی تو ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے نا، اس میں وہ دیکھیں گے کہ معاشرے میں کیا خرابی ہے، کس چیز کو پرائرٹی دینی چاہیے، اس کے مطابق وہ کام کرتے۔ اچھا، اب جو یہ ہدایت ہے نا، اس کے بھی مختلف درجے ہیں۔ پہلا درجہ مثلا یہ ہے کہ امت کو وہ دعوت دیں گے۔ اب دعوت کا رد عمل مختلف ہوتا ہے، بعض امتیں قبول کرتی ہیں، بعض نہیں کرتی۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں کسی چیز کی، ایک پروڈکٹ آپ نے لانچ کیا، کسی جگہ وہ چل گیا، کسی جگہ نہیں چلا، کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، کچھ لوگوں نے نہیں کیا۔ تب آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی پروڈکٹ بیچنے کے لیے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، الجھتے ہیں، آپ مسلسل اس کو ایڈورٹائز کرتے رہتے ہیں، یعنی آپ اس کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں۔ ایڈورٹائزمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اتنے اشتہارات بنائے جاتے ہیں، ان میں کیا چیز دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ اس میں یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ آپ کے لیے مفید ہے۔ کوئی کمپنی کہتی ہے کہ ہمارے لیے مفید ہے، آپ خرید لیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ اصل تو ہدف اور مقصد تو یہی ہے، لیکن یہ بات کہتے نہیں ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ پروڈکٹ خرید لیں گے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، یہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں گے آپ کے دانت چمک جائیں گے، ہے نا، یہ شیمپو استعمال کریں گے آپ کے بال ایسے ہو جائیں گے۔ تو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ انسان اگر یہ سمجھ لے ایک مرتبہ، انسان اگر اس بات پر کنونس ہو جائے کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے، تو وہ خود چل کر جائے گا، جیب سے پیسے نکال کے دکاندار کو دے گا، کہے کہ فلاں چیز دے دو۔ فورس کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کنونس کرنا ہے بس۔ تو قائل کرنا ہے، کنونس کرنا ہے، یہی مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی ہے، یہی دین کی تبلیغ میں ہے کہ فورس کے ذریعے آپ کسی پر مسلط نہیں کر سکتے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ موٹیویٹ کرنا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام آتے ہیں، وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، دیکھو میں اچھی چیز لے کر آیا ہوں۔ پیغمبر اکرم نے لوگوں کو دعوت دی سب سے پہلے، تو کہا کہ میں تمہارے لیے وہ چیز لے کر آیا ہوں کہ جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہے تمہارے لیے۔ تو یہی سمجھانا ہوتا ہے امت کو کہ یہ تمہارے لیے سب سے فائدہ مند چیز ہے۔ اب امت مختلف انداز کی ہوتی، کوئی امت قبول کر لیتی ہے، کوئی قبول نہیں کرتی۔ بعض اوقات ایک ہی پروڈکٹ ایک علاقے میں نہیں چلتا، دوسرے علاقے میں چل جاتا ہے، صحیح ہے نا۔ پیغمبر اکرم نے اسلام پیش کیا مکے والوں کے سامنے، انہوں نے قبول نہیں کیا، بہت مشکل سے قبول کی۔ یہی اسلام مدینہ پہنچا، جوگ در جوگ لوگوں نے قبول کیا۔ مکے والوں نے بعد میں قبول کیا، فتح مکہ کے بعد جب کافی پٹ گئے تو بالآخر ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا۔ تو
ایک سوسائٹی کے اندر بعض اوقات لوگوں کی قبولیت کا معیار اور ہوتا ہے، نتائج اور ہوتے ہیں، کسی دوسری سوسائٹی کے اندر قبولیت کے اور ہوتے ہیں، تو اسٹریٹجی مختلف ہو سکتی ہے۔ اب اس کے اندر ہوگا یہ کہ لوگ امت قبول کر لے گی، اور قبول کرتے کرتے جب کسی سوسائٹی کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے جو آپ کی آئیڈیالوجی کو ایکسیپٹ کرنے والے ہوں گے، آپ کے نظام کی افادیت کو سمجھنے والے ہوں گے، جب ان کی ایک بڑی تعداد ہو جائے گی، مناسب تعداد ہو جائے گی، تو پھر انبیاء علیہ السلام کی روش یہی ہے کہ وہ آگے بڑھ کے سوسائٹی کے کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، ٹھیک ہے؟ یا ایک خاص مقام پہ جا کے اگر دیکھیں گے کہ ان کے راستے میں رکاوٹ ہے، کوئی بڑی رکاوٹ ہے، کوئی بڑا دشمن ہے، تو ایک خاص مرحلے میں جا کے اس سینٹر آف پاور کو ایڈریس کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک خاص مقام پر جا کر فرعون کو جا کے چیلنج کیا، فرعون کے سامنے آئے، پہلے دن نہیں آئے، 12 سال گزارنے کے بعد آئے۔ تو ایک موقع آتا ہے جب وہ محسوس کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کی اپنی ایک پلاننگ ہے انبیاء علیہ السلام کی، تو جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں یہ وہ وقت ہے جب اس سینٹر آف پاور کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے، تو پھر وہ جا کے اس کو ایڈریس کرتے ہیں، تاکہ سوسائٹی کا کنٹرول اب ان کے ہاتھ میں آئے۔ کیونکہ اگر سوسائٹی کا کنٹرول غلط لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا، فرعون ٹائپ کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا، تو موسیٰ علیہ السلام کا ایجنڈا اس میں نہیں چل سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایجنڈا صرف یہ تو نہیں ہے کہ نماز پڑھو اور روزے رکھو، اس سے اور زیادہ آگے ہے۔ ایک ایسی سوسائٹی اسٹیبلش کرنا ہے جس کے اندر جتنے بھی انسان ہیں بسنے والے، رہنے والے، وہ جس مقصد کی خاطر خلق کیے گئے ہیں اس مقام تک پہنچ سکیں، کمال کے اس درجے تک فائز ہو سکیں۔ تو ایک فاسق نظام کے اندر یہ بات ممکن نہیں ہے، لہذا اس سوسائٹی کے کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے لا محالہ ان کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے بھی کیا یہ کام۔ لیکن اگر امت کے اندر قبولیت نہیں ہے، بس یہیں سے میں اصل موضوع کی طرف آؤں گا، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر امت کے اندر قبولیت نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ پوری زندگی لگا دیں گے امت کو کنونس کرنے میں، صدیاں لگا دیں گے، جتنے خدا نے ان کو مہلت دی ہوگی۔ نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، نوح علیہ السلام کی 950 سالہ تبلیغی زندگی، کتنے ہوئے مسلمان، کتنے لوگ ایمان لے کر آئے، وہ جتنے کشتی میں تھے۔ تو نوح علیہ السلام اب یہی کام کرتے رہیں گے، اس کام سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ بنیادی طور پر تو ان کا کام ہدایت ہے نا۔ اچھا، وہ کبھی مایوس ہوتے نہیں ہیں کیونکہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، خدا کے فرستادہ ہیں، اس لیے ان کے ہاں مایوسی تو ہے نہیں، بس کوششیں کوششیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کی روش یہی ہے، ائمہ تحریر کی بھی نہیں یہی ہے، کیونکہ وہ ہادی ہیں، ان کا بنیادی کام ہدایت دینا ہے۔ اب ہدایت دینے کے بعد اگر امت ان کی قیادت کو، ان کی رہبریت کو قبول کرے گی تو وہ معاشرے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں گے، اور اگر امت قبول نہیں کرے گی نہیں لیں گے۔ اگر امت قبول نہیں کرے گی نہیں لیں گے۔ دیکھیں، دنیا میں جو بھی نظام کسی بھی ریاست کے اندر ہو، سیاسی نظام، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے عوام اس کو قبول کرتے ہوں۔ اگر وہ قبول کریں گے تو وہ ہے ڈیموکریسی، جس کو آج کل بہت آئیڈیل سمجھا جاتا ہے، چاہے اس کے اندر کچھ بھی ہو، چاہے اس ڈیموکریسی کے اندر بادشاہت ہو۔ اگر امت نے قبول کر لیا، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت برطانیہ کی ہے، پرانی جمہوریت برطانیہ کی ہے۔ اچھا، وہاں ملکہ معظمہ بھی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے اختیار نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی تو کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہے نا کہ اختیار نہیں ہوگا۔
لیکن آپ ایک رائل فیملی کو پال تو رہے ہیں نا، ان کو بہت سارے ایڈوانٹیجز تو دے رہے ہیں، ان کو بہت ساری چیزیں تو معاف ہیں، ایک پورا خاندان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اچھا جاپان میں بھی ڈیموکریسی ہے، وہاں بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سے ملکوں میں ہیں، لیکن اس چیز کو ڈیموکریسی کے خلاف نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ وہاں کی عوام نے جو کانسٹیٹیوشن بنایا ہے، عوام کے نمائندوں نے، انہوں نے اس کے لیے پروویژن رکھا ہوا ہے، اور ان کے خیال میں یہ صحیح۔ اب جب وہاں کے عوام خود ہی قبول کرنے کو تیار ہیں تو کسی اور ملک کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ان پہ اعتراض کرے؟ بھئی جس نظام کو وہاں کی قوم قبول کر رہی ہے وہی صحیح ہے ان کے لیے، ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ یہ اعتراض ایران کے اوپر بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ کہتے تو وہ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ ایران، لیکن ولی فقیہ کی اتھارٹی سب سے زیادہ ہے، تو پھر ان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، وہ کانسٹیٹیوشن جو ان کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو نے بنایا ہے اس کے اندر انہیں ولی فقیہ کے اختیارات حدود وہ معین کر دیے، جب معین کر دیے وہی ڈیموکریسی ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو مثال دی نا، بادشاہ بھی موجود ہیں، ملکہ بھی موجود ہیں، رائل فیملی بھی موجود ہے، ڈیموکریسی بھی چل رہی ہے، تو بھئی اس امت نے اسی نظام کو قبول کیا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر امت قبول کرے گی تو وہ نظام قانونی ہوگا، لیجیٹیمیٹ ہوگا، اور اگر امت قبول نہیں کرے گی، بائی فورس آپ امپوز کریں گے تو وہ جبر کا نظام ہوگا، چاہے اسلام کا نظام نافذ کر دیں، چاہے آپ اسلام لے کر آ جائیں۔ اس لیے اسلام نہیں آئے گا، اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ امت قبول نہ کرے۔ جب مدینے کے لوگوں نے قبول کیا تو پیغمبر نے اسلام نافذ کیا، تو پیغمبر کی رحلت ہوئی، امت نے علی علیہ السلام کی قیادت کو، رہبریت کو قبول نہیں کیا، جو بھی ریزن ہو، ہم ریزن پہ ابھی بات نہیں کر رہے، ریزن ہے، سازش ہے، جو وٹ ایور دا سچویشن، بات یہ ہے کہ امت نے قبول نہیں کیا، میں نے امت کی بڑی تعداد نے قبول نہیں کیا۔ جب بڑی تعداد قبول کرے گی تو نظام آئے گا نا، چلے گا، دو چار لوگوں سے تو نہیں چلتا۔ تو امت نے قبول نہیں کیا، جب امت نے قبول نہیں کیا تو کیا علی علیہ السلام کو تلوار نکالنی چاہیے اس کام کے لیے؟ اس کام کے لیے، اس پرپس کے لیے 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نے تلوار نکالی کہ تم اس نظام کو قبول کرو؟ نہیں نکالی۔ میں نے نوح علیہ السلام کی مثال دی آپ کو، تبلیغ کرتے رہے۔ اچھا اگر ان کی قیادت کو، ان کی رہبریت کو قبول نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا کام ختم ہو گیا، وہ بنیادی طور پر ہادی ہیں۔ خدا نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے، ہم نے آپ کو حکمران بنایا ہے، خدا نے تو یہ کہا کہ ہم نے ہادی بنایا ہے۔ اب وہ اس ہادی برحق کے ہاتھ میں نظام ہو تو آئیڈیل ہے، لیکن امت اگر قبول نہیں کر رہی ہے تو کیا وہ خود چل کے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے چل کے۔ اس لیے تو پیغمبر نے کہا تیار تمہاری مثال کعبے کی سی ہے، لوگ کعبے کی طرف آئیں گے، کعبہ لوگوں کی طرف نہیں جائے گا۔ امام کعبے کی طرح ہے، لوگ امام کی طرف آئیں گے۔ یہ تو لوگوں کی ذمہ داری تھی نا، کہ جن لوگوں نے وہ جو 1,40,000 1,20,000 90,000 جتنے بھی تھے غدیر کے میدان میں، یہ تو ان کی ذمہ داری تھی کہ پیغمبر کے رحلت کے بعد وہ خود چل کے آتے اور آ کے کہتے کہ پیغمبر نے آپ کا اعلان کیا تھا غدیر کے میدان میں، ہم نے آپ کی بیعت کی تھی، آپ اس امت کے ہادی اور رہبر ہیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ امت نہیں آئی، جو بھی ایکسکیوزز ہے، جو بھی بہانے ہیں، لیکن نہیں آئے نا لوگ۔ جب نہیں آئے تو علی علیہ السلام خود کہیں گے کہ آؤ۔ اچھا امت نہیں آئی، امت نے ایک الگ میٹنگ کی، کسی اور کو بنا دیا، اس کی بیعت بھی کر لی، وہ پورا سسٹم ادھر چلا گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب علی کا کام ختم ہو گیا۔ دیکھیں نا، بہت سے لوگ یہ محاورہ بھی کہتے ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے، کہ 25 سال تک علی علیہ السلام گھر پہ بیٹھے رہے، 25 سال تک علی خاموش رہے،
جیسے ایک پارٹی ہے، اس کی حکومت ختم ہو گئی، دوسری آ گئی، اب وہ انتظار کرے اگلے الیکشن میں پھر ہماری وہ حکومت آئے گی. ایسا نہیں ہے، وہ خدا کی طرف سے ہادی ہیں، وہ ہدایت کا اپنا کام جاری رکھیں گے. یہ تو ایک کام تھا نا. اگر امت آمادہ ہو جاتی، راضی ہو جاتی، تو اس الہی نظام کے مطابق اس معاشرے کی سرپرستی، قیادت اپنے ہاتھ میں لیتے یہ. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اور اگر وہ اپنے ہاتھ میں لے کے لیتے تو اس کی کتنی برکتیں نازل ہوتی. دیکھیں نا، یہ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ اتنی فتوحات ہو گئیں اور یہ فتح ہو گیا اور وہ فتح ہو گیا، تو آپ کو کیا پتا اگر وہ آ جاتے رہو اور کیا ہوتا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان فتوحات کے پیچھے کچھ پوٹینشیلز اور بھی ہیں، وہ موضوع نہیں ہے ہمارا. ورنہ میرا اپنا ذاتی موضوع تو یہ چونکہ بہت رہا ہے، تو میں نے ایک دفعہ کچھ پوائنٹس نوٹ کیے تھے ایک جگہ لیکچر دینے کے لیے، تو کوئی 25 کے قریب پوائنٹس ہیں موٹیویشن کے، ایک نہیں ہے، جن کی وجہ سے یہ فتوحات ہوئی. لیکن چلے چھوڑے، یہ کیا بات ہوئی کہ اگر علی آ جاتے تو یہ نہیں ہوتا. اچھا، لوگ کمپیئر کرتے ہیں علی علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا، ان کی حکومت میں دیکھیں، اس سے پہلے تو فتوحات ہو رہی تھی. بھائی علی علیہ السلام کے زمانے میں ہوا یہ کہ جیسے وہ اقتدار میں آئے، پے در پے خانہ جنگی شروع ہو گئی، لوگ حملہ کرنا شروع ہو گئے، لشکر لے کر آ گئے، داخلی انتشار کا شکار ہو گئے مسلمان. جب ایک ریاست داخلی انتشار کا شکار ہوگی، خانہ جنگی ہوگی، قوم آپس میں برسر پیکار ہوگی، تو بیرونی دشمن سے کیا مقابلہ کریں گے آپ؟ پہلے آپ اندرونی طور پہ کمزور ہوں گے. آپ جا کے دیکھیں رومن امپائر کو کیوں شکست ہوئی مسلمانوں سے، پرشین امپائر کو کیوں شکست ہوئی مسلمانوں سے. وہ تو سپر پاورز تھے اپنے دور کے، اور کہاں مسلمان جو اس نظام میں پہلی دفعہ شامل ہوئے. لیکن اتنی اسٹیبلش حکومت، اتنے پروفیشنل فوج، کیوں شکست ہوئی ان کو؟ ان کے یہاں بھی داخلی انتشار تھا، ان کے یہاں بھی داخلی انتشار تھا، جس کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی. لیکن میں نے کہا 25 فیکٹرز ہیں، ایک نہیں ہے، لیکن دس از ون آف دیم، کہ ان کے اندر بھی داخلی انتشار تھا. تو علی علیہ السلام کا کام ختم نہیں ہوا. اگر لیڈرشپ کہیں اور چلی گئی تو علی علیہ السلام کا کام ختم نہیں ہوا. آپ نے اپنا کام جاری رکھا، ہدایت والا کام جاری رکھا آپ نے. مثال کے طور پہ سب سے پہلا کام، ٹائم نہیں رہا لیکن چلیں کچھ باتیں کل کریں گے. مثال کے طور پہ سب سے پہلا کام کہ علی جو ہے وہ گھر میں بند ہو گئے. کسی نے خلیفہ سے کہا کہ علی کو آپ کی خلافت شاید اچھی نہیں لگی، اسی لیے وہ آتے ہی نہیں ہیں آپ کے پاس. انہوں نے کہلا بھیجا، انہوں نے کبھی آپ آتے نہیں ہیں میرے پاس. آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ عہد کیا ہے کہ سب سے پہلے میں قرآن کو جمع کروں، اور جب تک یہ کام نہیں ہو جاتا ہے میں اپنی ابا اپنے کاندھے پر، اپنے دوش پر نہ ڈالوں. ابا دوش پر ڈالنے کا مطلب ہے کہ باہر ہی نہ نکلوں. سب سے پہلا کام، میری پرائرٹی اس وقت یہ ہے کہ دیکھیں لیڈرشپ تو ادھر ادھر ہو گئی امت کی نا. اب پہلا کام کیا ہے؟ قرآن کو محفوظ بنانا. کیونکہ پیغمبر قرآن کو جمع کر کے گئے تھے. پیغمبر اکرم پر مسلمانوں نے جو الزامات لگائے، سب سے سنگین الزامات دو ہیں. ایک تو یہ کہ کسی کو اپنے جانشین بنا کر نہیں گئے، which shows the معاذ اللہ irresponsibility. بعد میں آنے والے بڑے ریسپانسبل تھے، وہ بنا کر گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کو بکھرا ہوا چھوڑ کے چلے گئے، قرآن کو جمع کر کے نہیں گئے. وہ تو جنگ یمامہ میں انہوں نے مشورہ دیا کہ قرآن کو جمع کیجیے. پھر زید بن ثابت کو بلایا گیا، کہا کہ بھائی قرآن جمع کرو. اس نے کہا اگر مجھے کہتے کہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلانا ہے تو یہ کام میرے لیے آسان ہوتا اس قرآن کو جمع کرنے کے مقابلے میں. لیکن آرڈر تھا، اس لیے انہوں نے، وہ کاتب وحی بھی تھے زید بن ثابت. تو البتہ جونیئر تھے کافی، ان سے سینئر لوگ قرآن کے حوالے سے سوسائٹی کے اندر موجود تھے. حضرت علی کو اگر آپ مائنس بھی کر دیں
تو اور دوسرے پرومیننٹ صحابہ کرام موجود تھے قرآن کے حوالے سے. تو ابی ابن کعب ہیں, ابی رافع ہیں, عبداللہ ابن عباس ہیں, کئی لوگ ایسے ہیں. لیکن ان کو پریفر کیا گیا کیونکہ ثقیفہ میں سب سے پہلے فلور کراسنگ کرنے والے یہ تھے انصار میں سے. بہرحال آئی ڈونٹ نو کیوں ان کو دیا گیا, لیکن ایک بات یہ بھی ہے پیچھے کہ بھئی کوئی نہ کوئی کوالیفیکیشن تو ہوگی نا ان کی, اور وہ کاتب وحی بھی تھے, جوان بھی تھے. خیر ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی, وہ مسجد میں جا کر بیٹھ گئے. انہوں نے کبھی لے کر آئے تھے, جیسے کہ طے پایا تھا پروٹوکول کہ لے کر آئیں, 2 گواہ لے کر آئیں, ایک اس بات کے گواہ کہ یہ قرآن کی آیت ہے, دوسرے اس بات کے گواہ کہ پیغمبر کے زمانے میں یہ لکھی گئی ہے, لکھے ہونے کی گواہ. اس کا مطلب پیغمبر نے لکھوایا تھا نا. اگر مسلمانوں کے پاس قرآن تھا ہی نہیں تو جب اللہ کے رسول یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسری ڈیش, دوسری کے بارے میں ذرا ڈسپیوٹ ہے, لیکن پہلی کے بارے میں تو ڈسپیوٹ نہیں ہے نا کہ اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اس وقت کسی نے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ وہ کتاب کہاں ہے, ہمارے پاس تو نہیں ہے, جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے, ہمارے پاس تو ایک آیت ہے, ان کے پاس تو 5 صورتیں ہیں, ان کے پاس 15 صورتیں ہیں, ان کے پاس 20 صورتیں ہیں. ایک صحابی کے پاس تو 112 صورتیں تھیں, بہت پرومیننٹ صحابی, اور دوسرے کے پاس 116 تھی, 2 زیادہ تھی جو قرآن میں بھی نہیں ہے. لیکن بعض دوسری کتابوں کے اندر ہیں, وہ الاتقان فی علوم القرآن میں سیوطی نے وہ 2 صورتیں لکھ دی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں. تو ایک صاحب کے پاس 116 تھی, ایک صاحب کے پاس 112 تھی, 114 کسی کے پاس نہیں تھی. تو ان کو کہنا چاہیے تھا نا کہ یا رسول اللہ جو قرآن آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں ہمارے پاس تو وہ ہے نہیں. اچھا وہ الگ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ, کتاب اللہ ہے ہی نہیں ان کے پاس. تو کسی نے کیوں نہیں پوچھا؟ اس لیے نہیں پوچھا کہ وہ جانتے تھے قرآن ہے. اگر پوچھ لیتے تو پیغمبر بتا دیتے کہ یہ رہا قرآن, یہ میں ان کو لے کے جا رہا ہوں, لے لینا ان سے. دیکھیں نا, ایک آیت ہے قرآن کریم کی جس میں کہا گیا ہے کہ جب تک کوئی بات ظاہر نہیں کی جائے نہ پوچھا کرو, پوچھو گے تو پھنس جاؤ گے. تو بہت سے لوگ نہیں پوچھتے تھے, بہت سی چیزیں اگنور کرتے تھے, کیونکہ پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ کہاں ہے وہ قرآن, ہمارے پاس تو نہیں ہے, تو آپ بتا دیتے. اور اگر اللہ کے رسول قرآن کو جمع کر کے نہیں گئے تو اتنے سارے جو لمبے لسٹ ہے کاتبین وحی کی, وہ کس بات کی تنخواہ لے رہے تھے؟ اگر قرآن لکھا نہیں گیا, جمع نہیں کیا گیا, تو یہ کاتبین وحی کس کام کے تھے؟ تو قرآن جمع کیا گیا تھا, لکھا گیا تھا, پیغمبر کے پاس جمع تھا, کاغذ پہ نہیں تھا, وہ سب مختلف دیگر اشیاء کے اوپر تھا, لکڑی پہ, پتھر پہ, چھال پہ, کوئی 15 مختلف طرح کی چیزیں اس زمانے میں استعمال ہوتی تھیں. کاغذ ایجاد ہو گیا تھا لیکن آسانی کے ساتھ دستیاب نہیں تھا. وہ سب کچھ کر کے ایک گٹھری میں بند کر کے اللہ کے رسول نے اس کو رکھا ہوا تھا. جب آپ کے رحلت کا وقت آیا تو فرمایا اے علی اس گٹھری میں قرآن ہے اور یہ تم رکھ لو. اور وہ علی علیہ السلام کے پاس گٹھری تھی. تو علی علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کیا, اور زید ابن ثابت نے جو قرآن کیا وہ مسجد میں بیٹھ کر کیا. انہوں نے لوگوں سے لیا کہ لے کر آئیں, اپنے ساتھ گواہ لے کر آئیں, ثبوت لے کر آئیں. لوگ ثبوت لے کے آئے, انہوں نے لکھوایا آ کر. اب اگر کسی کے پاس ثبوت نہ ہو تو جیسے حضرت عمر ایک آیت لے کر آئے, آیت رجم, انہوں نے کہا لکھو. زید ابن ثابت نے کہا ایویڈنس, انہوں نے کہا سوری, تو انہوں نے کہا دینے بگ سوری. دیکھیں یہی طے پایا ہے نا کہ آپ لے کر آئیں گے, اس کے ساتھ ایویڈنس لے کر آئیں گے. تو وہ آیت رجم لکھنے سے رہ گئی. آیت رجم کہ زانی کو سنسار کرنا ہے یہ قرآن میں نہیں ہے, بخاری میں ہے, قرآن میں نہیں ہے. اور انہوں نے اپنے زمانے خلافت میں کہا کہ اگر میرا بس چلتا تو میں قرآن میں لکھوا دیتا.
تو یہ جو طریقہ کار تھا، جس طریقے سے یہ کمپائل کیا گیا، یہ تھا ہی اس طرح کا. تو وہ وہاں بیٹھ کے جمع کر رہے ہیں. علی کہہ رہے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھ کے جمع کر رہا ہوں، میں باہر نہیں نکلوں گا جب تک جمع نہ ہو جائے. تو ان کے پاس کہاں سے آیا قرآن؟ اس کا مطلب یہ نا کہ ان کے پاس وہ قرآن موجود تھا. جب انہوں نے کمپائل کر لیا، اس کے بعد لا کر پیش کیا، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے اپنا کمپائل کر لیا. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ اس لے گئے. آپ نے کہا پھر تم اس کو کبھی دیکھ نہیں سکو گے. اب اس میں اور اس میں کیا فرق ہے ہمیں بھی نہیں پتا. مختلف باتیں لوگوں نے لکھی ہیں کتابوں کے اندر کہ وہ ترتیب نزولی کے مطابق تھا، واللہ عالم. کسی نے کہا اس کے اندر اضافی نوٹ بھی تھے. کوئی آیت نازل ہوئی، یہ کس کے بارے میں؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو وہ فاسق کون ہے. انہوں نے فوٹ نوٹ میں لکھا ہوا تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو. کس کو کہا گیا تھا؟ نیچے لکھا ہوا ہے فوٹ نوٹ میں. اچھا. تو وہ اب یہ سب مختلف لوگوں کے الگ الگ روایتیں ہیں، حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن جب وہ نسخہ آپ نے لا کر دیا تو پتہ نہیں کون سا صفحہ کھل گیا ہوگا اور کس کا نام سامنے آ گیا. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں چاہیے، صلوات پڑھے ایک محمد والے. تو بس اس بحث کو ہم روک دیتے ہیں کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر فرض کریں کہ علی علیہ السلام کے پاس وہ جو لیڈرشپ نہیں آئی، اس سوسائٹی کی اقتدار نہیں آیا، حکومت نہیں آئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ گئے، ان ایکٹیو ہو گئے، بلکہ انہوں نے اپنے حصے کا کام جاری رکھا. اب کام کی نوعیت بدل گئی ظاہر ہے. اگر امت ان کے اس صلاحیت سے فائدہ اٹھاتی تو امت کو وہ ڈیلیور کرتے. اب اگر امت اس کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اپنا دوسرا فریضہ انجام دے رہے. یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دی آپ کو قرآن جمع کرنے کی، لیکن 25 سال میں صرف قرآن کا کام تو نہیں کیا آپ نے. 25 سال میں آپ نے اور بہت سارے کام کیے. تو یہ 25 سالہ زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں کیا، گھر میں بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہے. وہ اپنے حصے کا کام کرتے رہیں گے، حالات جیسے بھی ہوں، نامسائل ہوں. آپ جیسے جیسے تاریخ میں آگے بڑھتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ اہل بیت اطہار کے لیے حالات مشکل سے مشکل ہوتے چلے گئے. تو ان حالات میں انہوں نے تبلیغ دین کا کام انجام دیا یا نہیں دیا؟ اگر انہوں نے وہ کام نہ کیا ہوتا تو آج دین ہم تک پہنچتا نہیں پہنچتا نا، کیونکہ حالات تو فیور میں ان کے کبھی نہیں رہے. جیسے جیسے ظالم حکمران آتے گئے حالات تو اور مشکل سے مشکل ہوتے گئے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو کام ہے، ہدایت بشری، امت کی ہدایت، تعلیم، تربیت، جو انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، یہی کام ہے نا، یہی ان کا کام ہے. یہ اس کام کو انجام دیتے رہے. تو بات پھر بعد میں انشاءاللہ اس پہ ہم کرتے رہیں گے کہ انہوں نے کیا طریقہ کار اختیار کیا علی علیہ السلام نے، اور جب اقتدار ہاتھ میں ان کے آیا تو انہوں نے کیا طریقہ کار اختیار کیا. بس آج وقت بہت تیزی سے گزر چکا ہے، آج کی تاریخ منسوب ہے. ابھی آپ سن رہے تھے ذاکر اول سے کہ اس شہزادے کے لیے ہم جو حسین کا، نہ صرف امام حسین کا بلکہ امام حسن علیہ السلام کا تربیت یافتہ بھی تھا، اور حضرت عباس کے تو یقیناً تھا. ایک ایسا جوان کہ جس کی فکر بہت واضح، کلیئر، کرسٹل کلیئر. کہ امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں تھے کہ ان کی آنکھ لگ گئی. جب آپ کی آنکھ کھلی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے بیدار ہوئے. علی اکبر قریب موجود تھے. فرمایا بابا جان آپ نے اپنے زبان پر یہ کلمہ استرجا کیوں جاری کیا جو مصیبت کے وقت پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کاروان بڑھ رہا ہے یہ اپنی موت کی جانب بڑھ رہا ہے. یہ کاروان حسین کا خواب ہے، کوئی عام لوگوں کا خواب نہیں ہے، موت کی جانب بڑھ رہا ہے. جناب علی اکبر نے ایک جملہ کہا، فرمایا بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ایک مومن کو یہی فکر ہونی چاہیے کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں. کہاں بیٹا ہم حق پر ہیں؟ ہم ہی تو حق پر ہیں.
کہا پھر کیا فرق پڑتا ہے موت کی جانب بڑھ رہے ہیں یا زندگی کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ اگر ہم حق پر ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ موت کی جانب بڑھ رہے ہیں یا زندگی کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ پرواہ نہیں ہے اس کی۔ اور پھر میدان جنگ میں علی اکبر نے ثابت کیا۔ روز عاشور اصحاب حسین کے بعد بنی ہاشم میں سب سے پہلا شہید کون ہے؟ بالاتفاق مقاتل نے لکھا کہ پہلے شہید علی اکبر ہیں۔ بعض علماء البتہ اس کے علاوہ بھی نظریہ رکھتے ہیں، لیکن وہ جو نظریہ رکھتے ہیں وہ تاریخ کی بنیاد پہ نہیں رکھتے، وہ ان کی اپنی ایک منطق ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب عباس موجود ہوں علی اکبر چلے جائیں، اون و محمد موجود ہوں علی اکبر چلے جائیں، یہ ایک اپنی لاجک ہے۔ لیکن مقاتل میں جو پہلا بنی ہاشم کا جوان نکل کر گیا ہے، اور یوں نہیں کیا، اصحاب نے تو آ کے اجازت لی نا کہ فرزند رسول اجازت دیجیے اجازت دیجیے اجازت دیجیے۔ حسین نے تو کسی کو نہیں کہا کہ جاؤ میدان میں جان قربان کرو، لیکن حسین نے اگر کسی کو کہا تو اپنے جوانلال فرزند کو کہا تقدم ولدی، بیٹا آگے بڑھو، حسین نے کہا۔ اور یہ دشمن کا ایک راوی روایت کرتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین علیہ السلام کے خیمے کا پردہ اٹھا اور ہم نے دیکھا کہ ایک جوان ہے جو باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ بیویاں ہیں جو اس کو پیچھے کھینچ لیتی ہیں، اور کئی مرتبہ کی کوششوں کے بعد بالآخر وہ جوان نکل کر باہر آیا تو اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر، یہ دشمن کا راوی بیان کر۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ حسین علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کرتے ہیں اور سوار کر کے بھیجتے ہیں۔ کہاں بھیج رہے ہیں؟ نرغہ عادہ کی طرف بھیج رہے ہیں، نرغہ عادہ کی طرف بھیجتے ہیں۔ کسی کا جوان بیٹا ہوتا ہے، وہ اگر سفر پہ بھی جا رہا ہوتا ہے تو والدین کے دل دھڑک رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر سفر میں نہیں جا رہا، یا وہاں جا رہا ہے جہاں 30,000 کا لشکر ہے کم از کم، جو صبح سے لے کے اب تک حسین کے تمام ساتھیوں کو قتل کر چکے ہیں۔ اس نرغہ عادہ کی طرف حسین علی اکبر کو ایک مرتبہ بھیجتے ہیں، اور جب بھیجنے لگتے ہیں تو خدا سے اشارہ کر کے انگشت شہادت بلند کر کے کہتے ہیں کہ بار الہ گواہ رہنا کہ اس جوان کو بھیج رہا ہوں کہ جو صورت میں اور سیرت میں اور کردار میں اور رفتار میں اور گفتار میں سب سے زیادہ تیرے نبی سے مشابہ ہیں۔ جب تیرے رسول کی زیارت کا مشتاق ہوتا تو اس زبان کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ علی اکبر کو روانہ کیا۔ اب جب علی اکبر تھوڑا آگے بڑھے تو محسوس کیا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے، مڑ کے دیکھا تو بابا کہ بوڑھا باپ قبر کو تھامے ہوئے آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ علی اکبر ایک مرتبہ گھوڑے سے اترنے کے بعد آ کے کہنے لگے کہ بابا جان آپ نے جو مجھے رخصت کر دیا۔ کہا ہاں بیٹا رخصت کر دیا، روکنے کے لیے نہیں آ رہا، لیکن کاش تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح مقتل کی طرف جاتا، پھر میں پوچھتا کس طرح رخصت کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ علی اکبر گئے، حسین ایک بلند مقام پہ جا کر علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں، اور علی اکبر نے ہر طرف دشمن کو للکارا، ہر طرف کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ اور اس کے بعد یہ وہ واحد شہید ہے کہ ایک مرتبہ جنگ کے بعد درمیان میں واپس آیا، اور واپس آ کے بابا جان سے کہتا ہے کہ بابا جان آپ نے دیکھا میں نے کیسی جنگ کی؟ کہا بیٹا تم نے خوب جنگ کی۔ کہا بابا جان اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں بھی جنگ کا نقشہ بدل دوں۔ کہا بابا جان یہ اسلحہ کی گرمی مجھے مارے دے رہی ہے، پیاس مارے دے رہی ہے۔ حسین کہتے ہیں کہ بیٹا یہ میرے پاس پانی تو نہیں ہے، لیکن تم اپنی زبان میرے منہ میں دے دو تو شاید تمہیں کوئی تشفی ہو جائے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے زبان حسین کے منہ میں ڈالی، بے قرار ہو کے باہر نکالا۔ کہا بابا جان آپ کے زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا جاؤ، تمہارے جد آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ اس جملے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ بیٹا جاؤ، اب درجہ شہادت پہ فائز ہو جاؤ گے تو اللہ کے رسول تمہیں کوثر سے سیراب کریں گے۔ اور اس کے بعد علی اکبر ایک مرتبہ آئے، پھر ایک مرتبہ مردانہ وار مقابلہ شروع کیا، ہر طرف کشتوں کے پشتے لگا دیے، یہاں تک کہ ایک ظالم کمین گاہ سے نکل کر آیا اور اس نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ اس کے بعد علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، اور گھوڑے کے گردن پہ آپ نے باہیں ڈال دی۔ اب جو گھوڑے کے گردن پہ باہیں ڈال دی تو گھوڑا
علی اکبر کو لے کے دشمن کی صفوں میں داخل ہو گیا۔ اب جو دشمن کی صفوں میں علی اکبر داخل ہوئے، ہر طرف سے کہیں سے تلوار آئی، کہیں سے نیزہ آیا، کہیں سے برچھی آئی، یہاں تک کہ حسین دوڑے، اور جب علی اکبر کی آواز آئی بابا جان آپ پر میرا سلام ہو، اور حسین پہنچے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ الدنیا بعدک الافا، میرے لال تیرے بعد اس دنیا پر خاک۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار انہیں کامیابی عطا فرما، جہاں جہاں عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے، عزاداری کو اور عزاداری سید الشہداء کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے شہداء کربلا کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری اجرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار اوان میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے رضا حسین ابن محمد مرتضیٰ، افتخار بانو بنت سید ظاہر حسین، یوسف رضا ابن رضا حسین، یاسین رضا ابن رضا حسین، سید احمد علی ابن سید ہاشم علی، سید محمد حسین ابن سید علی امیر، بی بی زاہدہ بنت غالب حسنین، سیدہ صوبیہ فاطمہ بنت سید ابراہیم حسین رضوی، اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، شہداء ملت کو شامل کرتے ہوئے، سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔